کمرے کی کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی اس معصوم چہرے پر رقص کر رہی تھی، جبکہ وہ گہری نیند کے آغوش میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر سو رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی کہ اچانک کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کسی آہٹ کے بغیر کھلا اور سلطان قدم رکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ اس حویلی کا وارث سب سے بڑا بیٹا اور بے حد لاڈلا تھا، جس کی شخصیت میں خاص قسم کا رعب اور کڑی گرفت تھی۔ سلطان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے پاس رک گیا اور خاموشی سے اس ملازمہ کو دیکھنے لگا جو غفلت کی نیند سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کی ہٹایا اور اپنی پوروں کو اس کے نرم گال پر پھیرنے لگا۔ لمس کی تپش محسوس ہوتے ہی لڑکی کی آنکھیں فوراً کھل گئیں اور سامنے سلطان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے اور وہ بدحواسی میں اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی جو بیڈ کی دوسری طرف گرا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے جھک کر دوپٹہ اٹھانے کی کوشش کی، سلطان نے تیزی سے اس کا بازو دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ بے بس ہو کر رہ گئی اور سلطان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ لہجے میں کہا کہ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ اس کی قربت اور لہجے کی سختی سے بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے التجا کی کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ سلطان کے لبوں پر ایک شفاق سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے مزید جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی کہ شور مچاؤ گی؟ مچاؤ شور، یاد رکھنا کہ بدنامی صرف تمہاری ہوگی، لوگ انگلیاں تم پر اٹھائیں گے، مجھ پر نہیں، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ خوف اور گھبراہٹ کے مارے بیڈ سے تڑپ کر اٹھی اور دیوانہ وار کمرے کے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا پاتی، سلطان نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا بازو دوبارہ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی سلطان کی آہنی گرفت میں اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اس لمحے پورے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور صرف ان دونوں کی بے ترتیب ہوتی دھڑکن کی سنائی دے رہی تھی جو ایک دوسرے کی قربت میں شدت سے دھڑک رہی تھی۔ وہ اس کے حصار میں قید ہو کر سسکیاں لینے لگی اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے، جبکہ اس نے بے بسی سے التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں، مجھے باہر جانے دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ سلطان نے اس کی گریہ ازاری کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس کے چہرے کو سختی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دھاڑتے ہوئے خبردار کیا کہ خبردار جو تم نے یہاں سے اٹھنے یا ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی، اپنی حد یاد رکھو اور خاموشی سے وہیں بیٹھی رہو جہاں میں نے تمہیں رکھا ہے۔ سلطان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کیا اور اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کے شکنجے میں جکڑ کر اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی تیکھی نظریں گاڑ دیں۔ اس کے لہجے میں ایسی سرد مہری تھی جو کسی کے بھی خون کو منجمد کر دے۔ خاموشی سے وہ سب کچھ ہونے دو جو میں کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ میری ہر بات مان لو۔ اگر تم نے چیخنے چلانے کی یا کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ اس کے نتائج تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہوں گے، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ اس کی کھردری آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لڑکی کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ وہ خوف کے مارے بری طرح لرز اٹھی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی آہنی ہاتھوں سے چھٹنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل چکی تھیں، لیکن سلطان پر کسی التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اسے جھٹکے سے بیڈ سے گرایا اور مڑ کر کمرے کے بھاری دروازے کی طرف بڑھا اور سرد میری سے اسے لاک لگا دیا تاکہ باہر سے کوئی دخل نہ دے سکے۔ اس کے بعد وہ کھڑکی کی طرف گیا اور گہرے رنگ کے پردے گرا دیے تاکہ چاند کی وہ مدھم روشنی بھی اندر نہ آ سکے جو تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ پورا کمرہ ایک گھٹن زدہ تاریکی میں ڈوب گیا جہاں صرف اس لڑکی کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ سلطان نے اس رات اپنی وحشت اور انا کی تسکین کی خاطر اس کی تمام التجاؤں کو پاؤں تلے رون ڈالا اور جب اس کی ہوس کی پیاس بجھ گئی تو وہ اسے اسی حال میں چھوڑ کر فاتحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ مظلوم لڑکی پوری رات اسی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس کا وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور پورے جسم میں اٹھنے والی شدید لہریں اسے جینے کی سکت سے محروم کر رہی تھیں۔ اس کے معصوم وجود پر لگی چوٹیں اسے کرانے پر مجبور کر رہی تھیں، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ جیسے جیسے صبح کا اجالا پھیلنے لگا اس کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ نڈھال ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں کپکپی طاری تھی اور کچھ ہی دیر میں اس کا پورا بدن آگ کی طرح تپنے لگا۔ اسے اتنا تیز بخار ہو گیا کہ اب اسے اپنے ارد گرد کا ماحول کا ہوش بھی نہیں رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہی وہیں پڑی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔
سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو ایک اور ملازمہ کمرے میں آئی۔ اسے بے سود اور بخار میں تپتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر فوراً باہر بھاگی تاکہ ناشتے کی میز سجا سکے۔ ناشتے کی میز پر حویلی کی بڑی بی بی سب کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک ان کی نظریں ادھر ادھر گھومنے لگیں اور انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کنیز ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ ناشتہ لگانے کا وقت ہو گیا ہے اور اس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی دوسری ملازمہ نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ بی بی جی کنیز کو تو بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے، وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں ہے اور کمرے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہے۔ ملازمہ کی یہ بات سنتے ہی ناشتہ کرتے سلطان کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بدلنے نہ دیا تاکہ کسی کو اس کے اندر مچی ہلچل کا اندازہ نہ ہو سکے۔ بڑی بی بی نے تشویش بھری نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا اور پھر ملازمہ سے مخاطب ہو کر بولی کہ اگر اسے اتنا تیز بخار ہے تو پھر کسی ڈاکٹر کو بلوا لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ حالت زیادہ بگڑ جائے۔ ملازمہ نے تھوڑا ہچکچا کر جواب دیا کہ پتہ نہیں بی بی جی، شاید وہ ایسے ہی موسم بدل رہا ہے، اس وجہ سے ہوگا، دوائی دی ہے، شاید فرق پڑ جائے۔ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے اٹھ کر وہاں چلا جائے۔ اس کا دل کنیز کی حالت دیکھ کر بری طرح تڑپ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے ضبط کیے بیٹھا رہا۔ لیکن جیسے ہی سب ناشتے سے فارغ ہو کر ادھر ادھر ہوئے، اس کی بے چینی اسے کھینچ کر کنیز کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ سلطان ناشتے کی میز سے بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے اٹھا اور سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف جانے کا بہانہ کیا، لیکن جیسے ہی اسے اطمینان ہوا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، وہ دبے قدموں حویلی کی پچھلی جانب بنے ملازمین کے کوارٹرز کی طرف نکل گیا۔ کنیز کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور تیزی سے اندر داخل ہو کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ سامنے بیڈ پر کنیز بے سود پڑی تھی، اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ سلطان اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو تپش محسوس کر کے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جھنجھلا کر دبی آواز میں بولا، کیا یہ تم نے حال بنا لیا ہے؟ تم اتنی جلدی بخار چڑھا لیا؟ کنیز کو تو جیسے ہوش و حواس ہی نہیں تھے، وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بس کرا رہی تھی۔ سلطان کی پریشانی اب غصے اور خوف میں بدلنے لگی تھی۔ اس نے اس کے قریب جھک کر اسے سختی سے جتایا کہ خبردار، جو تم نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہمت کی یا کسی کو یہاں آنے دیا، اگر کوئی ڈاکٹر آیا اور اس نے تمہارا معائنہ کیا تو اسے ایک پل میں معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں یہ بخار کیوں ہوا ہے اور تمہاری حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ ادویات نکالیں اور کنیز کی طرف بڑھاتے ہوئے حکم دیا کہ خاموشی سے یہ میڈیسن کھا لو اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ کنیز جو بخار کی تپش میں پگھل رہی تھی، اس وقت اس قدر نڈھال تھی کہ اسے سلطان کی دھمکیوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیاری میں اپنا بھاری سر سلطان کی گود میں رکھ دیا اور ایک لمبی آہ بھری، جیسے اس تپتے وجود کو سلطان کے لمس پہ تھوڑی راحت مل گئی ہو۔ سلطان نے جیسے ہی محسوس کیا کہ کنیز نے اپنا تپتا ہوا سر اس کی گود میں رکھا ہے، اس کی مہرے جیسے پتھر کے ہو گئے، لیکن اگلے ہی پل اس کے اندر کا وہی مغرور اور کٹھور انسان جاگ اٹھا۔ اس نے بے رحمی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور غصے سے بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی اپنی انہی حرکتوں اور لاپرواہی کی وجہ سے خود کو برباد کر چکی ہے۔ اس نے جھٹکے سے کنیز کو خود سے روکنے کی اور دور کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے حصار سے نکل جائے، لیکن اسی لمحے کنیز نے اپنی بوجھل اور سرخ آنکھیں دھیرے سے کھولی۔ بخار کی تپش نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، مگر جیسے ہی اسے ہوش آیا کہ وہ سلطان کے قریب ہے، اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف اور نفرت ایک ساتھ لہرائے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اسے خود سے دور دھکیلا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں مگر بھرپور نفرت سے اسے جتایا کہ خبردار، میرے قریب آنے کی ہمت بھی مت کیجیے گا، مجھ سے دور ہو جائیں۔ اس کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ سلطان بھی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، جبکہ وہ بخار کی شدت میں جھلستے ہوئے بھی اپنی عزت کی آخری حد تک حفاظت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے خاموش اشارہ کیا کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا جائے، ورنہ اس کی سسکیاں شاید باہر تک پہنچ جائیں گی۔ سلطان نے اس کی بغاوت بھری نظروں اور نفرت بھرے لہجے کو دیکھ کر غصے سے دانت پیسے۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے ایک وحشیانہ نظر اس کے نحیف وجود پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اسے جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ پورا کوارٹر لرز اٹھا۔ سارا دن گزر گیا اور کنیز بخار کی شدت تپش میں کوئلے کی طرح دہکتی رہی۔ حویلی کی دوسری ملازمینیں باری باری آتی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پانی کی پٹیاں رکھتی اور بار بار ایک ہی سوال پوچھتی کہ لڑکی، تجھے اچانک کیا ہو گیا؟ کل تک تو بھلی چنگی تھی، اتنا تیز بخار تجھے کیسے چڑھ گیا؟ لیکن کنیز کے لبوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگی ہوئی تھی، وہ بس خالی نظروں سے چھت کو تکتی رہتی۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا اور اسے اپنے ہی وجود سے گھن آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سلطان کا لمس اس کے وجود پر کسی گناہ کی طرح چپک گیا ہے۔
آخر کار جب شام کے سائے گہرے ہوئے وہ گرتی پڑتی دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھی۔ اس نے شاور کھولا اور اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈا پانی اس کے تپتے ہوئے بدن پر گرا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سسکیاں نکل گئیں، لیکن وہ وہاں سے ہٹی نہیں۔ وہ دیوانہ وار اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو رگڑنے لگی، جیسے وہ اس ناپاک لمس کو اپنے جسم سے کھرچ کر پھینک دینا چاہتی ہو۔ وہ گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑی روتی رہی۔ پانی اس کے آنسوؤں میں شامل ہو کر بہتا رہا، مگر اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خود کو بار بار واش کرتی رہی، اس امید میں کہ شاید یہ پانی اس کی روح پر لگے زخموں کو بھی دھو ڈالے، لیکن جتنا وہ خود کو صاف کرنے کی کوشش کرتی اسے اپنے آپ سے اتنی ہی زیادہ نفرت محسوس ہونے لگتی۔ کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑے رہنے اور مسلسل خود کو صاف کرنے کی جنونی کوشش کے بعد ٹھنڈے پانی نے اس کے تپتے بدن کو مزید شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس کا جسم پہلے ہی بخار سے چور تھا اور اب سردی کی لہروں نے اسے بری طرح کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں باتھ روم کی دیوار کا سہارا لیتی ہوئی باہر آئی اور بیڈ پر گرتے ہی گہرے سکوت میں ڈوب گئی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی اور ذہن یادوں کے ان تلخ نقوش کو مٹانے میں ناکام ہو رہا تھا جو سلطان نے پچھلی رات اس کی روح پر چھوڑے تھے۔ رات کے سائے ایک بار پھر گہرے ہونے لگے تھے اور حویلی میں خاموشی کا راج ہو چکا تھا۔ سلطان اپنے عالیشان کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ اس کی انا اسے روک رہی تھی، مگر اس کا اضطراب اسے بار بار کنیز کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ آخر ایک ملازمہ کے لیے اس کے دل میں یہ کیسی ہلچل ہے، مگر پھر اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس نے ایک بار پھر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور خاموشی سے کوارٹرز کی سمت چل دیا۔ جب اس نے کنیز کے کمرے کا دروازہ دھکیلا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کنیز بیڈ پر اوندھے منہ پڑی تھی، اس کے گیلے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ کمرے میں گھٹن اور بخار کی بو رچی ہوئی تھی۔ سلطان نے قریب آ کر دیکھا تو وہ بے ہوش و حواس بیگانہ تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی، جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے بچنے کی التجا کر رہی ہو۔ سلطان نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو اسے یوں لگا جیسے اس نے دہکتے ہوئے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ اسی لمحے اسے پہلی بار اپنے کیے پر ہلکی سی ندامت محسوس ہوئی، مگر اس کا مغرور لہجہ اب بھی برقرار تھا۔ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور دبی آواز میں پکارا، کنیز اٹھو، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ مگر کنیز نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بے بسی کی اس انتہا پر تھی جہاں اب اسے کسی کے آنے یا جانے کا کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا۔ سلطان نے جب دیکھا کہ کنیز کو کوئی جواب نہیں دے رہی اور اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑنے کے بعد اب دوبارہ آگ کی طرح تپ رہا ہے، تو اس کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی انا اور روب جیسے اس لڑکی کی اس حالت کے سامنے ڈھیر ہو رہے تھے۔ اس نے جھک کر اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی تو محسوس کیا کہ اس کے کپڑے اب بھی گیلے تھے، جیسے وہ ابھی ابھی نہا کر آئی ہو۔ سلطان کے ذہن میں چماکا ہوا کہ اس حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہا کر اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اسے بیڈ پر سیدھا کیا اور کمبل اس کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا تاکہ اسے گرمائش مل سکے۔ تم پاگل ہو چکی ہو کنیز، کیا ثابت کرنا چاہتی ہو خود کو کہ اس طرح مار کر؟ وہ دبی آواز میں غرا رہا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کے لمس میں اب بھی وہ درندگی نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور زبردستی اس کے لبوں سے لگایا، پیو اسے، تمہیں ہوش میں آنا ہوگا، میں تمہیں اس طرح مرنے نہیں دوں گا۔ کنیز نے خوابیدگی میں ہچکچاہٹ دکھائی۔ اس کے خشک لبوں پر پانی کی بوندیں گنی تو اس نے کراہتے ہوئے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ سامنے سلطان کا وہی چہرہ دیکھ کر اس کے بدن میں نفرت کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سلطان نے اس کی اس حقارت کو محسوس کیا اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس میں سے دوائی نکال کر اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ خاموشی سے یہ نکل لو، اگر تم نے ابھی یہ دوا نہ لی تو تمہارا یہ بخار تمہاری جان لے لے گا، اور یاد رکھنا تمہاری موت بھی تمہیں مجھ سے چھڑا نہیں سکے گی۔ اس کی دھمکی میں اب وہ پہلی جیسی کاٹ نہیں تھی، بلکہ ایک چھپا ہوا خوف تھا کہ کہیں یہ لڑکی واقعی اس کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ کنیز نے بے بسی سے وہ کڑوی دوا نگل لی اور دوبارہ اپنی آنکھیں موند لیں، جیسے وہ اس ظالم شخص کا چہرہ ایک پل کے لیے بھی مزید دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سلطان وہیں بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اس کے پیلے پڑتے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے محض ایک کھلونا سمجھا تھا، وہ اس کے اندر اتنی گہری بے چینی کیسے پیدا کر سکتی ہے۔ اگلی صبح حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ بی جان، جو اپنی دور اندیش نظروں سے گھر کے ہر فرد کی حرکت پر نظر رکھتی تھیں، آج کچھ زیادہ ہی خاموش اور متجسس دکھائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سلطان پچھلی 2 راتوں سے حویلی میں موجود ہونے کے باوجود اپنے کمرے میں نہیں تھا، اور اس کے چہرے کی وہ مخصوص بے چینی کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر جب سلطان حسب معمول سے زیادہ جلد بازی میں اٹھ کر باہر نکلا تو بی جان نے اپنی بہو یعنی سلطان کی ماں کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، سلطان کے لچن کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، وہ جاتا کہاں ہے اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔
سلطان کی ماں جو اپنے بیٹے کی ہر غلطی پر پردہ ڈالنے کی عادی تھی، پہلے تو ٹال گئی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ سلطان حویلی سے باہر جانے کے بجائے ملازمین کے کوارٹرز کی طرف گیا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جیسے ہی سلطان کسی کام سے حویلی سے باہر نکلا، اس کی ماں نے متوقع غنیمت جانا اور سیدھی کنیز کے کوارٹر کی طرف لے گئیں، لیکن وہاں پہنچ کر جب اس نے کنیز کو بخار میں ٹوٹتے اور بکھرے بالوں کے ساتھ دیکھا تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کنیز کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور نفرت بھرے لہجے میں چلانے لگی، اے لڑکی، کیا تماشا لگا رکھا ہے تو نے؟ بخار کا بہانہ بنا کر میرے بیٹے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ حیا بیج کھائی ہے کیا تو نے؟ کنیز، جو پہلے ہی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اپنی مالکن کے الفاظ سن کر اندر تک لرز گئی۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر سلطان کی ماں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور مزید زہر اگلنے لگی۔ یاد رکھ، تو ایک معمولی ملازمہ ہے اور سلطان اس حویلی کا وارث۔ اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تجھے اس حویلی سے کیا، اس دنیا سے ہی مٹا دوں گی۔ میرے بیٹے کے راستے میں آنے کی ہمت بھی مت کرنا، ورنہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے کنیز کو دھکا دیا اور حقارت سے تھوک کر وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ کنیز وہیں فرش پر بیٹھی اپنی قسمت اور سلطان کی دی ہوئی اذیتوں سے خاموش آنسو بہاتی رہی۔ کئی ماہ بیت گئے، لیکن حویلی کی فضاؤں میں چھائی وہ خاموش اور گھٹن کم نہ ہو سکی۔ کنیز، جو کبھی چاقو چوبند رہتی تھی، اب ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اس کی راتوں کی بے خوابی اور اذیت کی گواہی دیتے تھے۔ سلطان کی وہ ایک رات کی ہوس کنیز کے لیے عمر بھر کا روگ بن چکی تھی۔ ایک صبح جب وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے میں مدد کر رہی تھی، اچانک اسے شدید چکر آیا اور متلی محسوس ہوئی۔ وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی اور کوارٹر کے پیچھے جا کر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور ذہن میں ایک ہی دھماکہ خیز خیال گردش کر رہا تھا جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے اور اس کی طبیعت کی یہ خرابی اب چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے وجود کے اندر ایک ننھی سی جان پرورش پا رہی ہے، ایک ایسی جان جو اس کے اور سلطان کے اس تعلق کی گواہی تھی جسے وہ خود بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خوف کے مارے اپنے پیٹ کو ہاتھوں سے چھپاتی اور اکیلے میں زاروں کے تار روتی کہ اب وہ اس دنیا کو کیا منہ دکھائے گی۔ وہ ایک معمولی سی ملازمہ تھی اور سلطان حویلی کا وارث۔ اس گناہ کا بوجھ صرف اس کے نحیف کندھوں پر تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ امید سے ہے تو اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات سلطان کی ماں یا بی جان تک پہنچی تو وہ اسے زندہ درگور کر دیں گی، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا خوف سلطان کا تھا جس نے اسے اپنی ملکیت سمجھ رکھا تھا۔ ایک شام جب سلطان پھر سے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے کوارٹر میں داخل ہوا تو کنیز نے اسے دیکھ کر تڑپ کر اپنا رخ موڑ لیا۔ سلطان نے اس کی بدلی ہوئی حالت اور ابھرے ہوئے پیٹ کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا اور اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں کنیز؟ تمہاری یہ حالت، یہ سب کیا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ کنیز نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہچکیوں کے درمیان پھٹ پڑی۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا سلطان صاحب، آپ کی اس ہوس نے مجھے جیتے جاگتی قبر میں اتار دیا ہے۔ میں پریگننٹ ہوں، اب بتائیے میں کہاں جاؤں؟ کیا جواب دوں گی میں اپنی عزت اور اس خدا کو جس کے سامنے آپ نے مجھے مجرم بنا دیا؟ یہ سن کر سلطان کے پیر تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے تکتا رہ گیا جبکہ کنیز کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور وہ اسے ساکت کھڑا کنیز کے انکشاف کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کے باہر سے سوکھی لکڑی پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ سامنے سلطان کی ماں غصے سے بھری کھڑی تھیں۔ ان کے پیچھے بی جان اور گھر کے 2 مزید ملازمین بھی موجود تھے جن کے چہروں پر حیرت اور تضحیک کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سلطان کی ماں نے کنیز کے ابھرے ہوئے پیٹ اور سلطان کی اس کے قریب موجودگی کو دیکھ کر ایک زوردار نعرہ لگایا، تو میرا شک درست تھا، ایک کنکلی لڑکی، تو نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی۔ اس حویلی کے وارث کو اپنے جال میں پھنسا کر اب تو ماں بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کنیز کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور دھاڑتے ہوئے بولی، بتا کس کا پاپ پل رہا ہے تیرے پیٹ میں، کس کے ساتھ مکالا کیا ہے تو نے؟ کنیز درد اور صدمے سے فرش پر گر پڑی، اس کی سسکیاں بند گئیں اور وہ بس بے بسی سے سلطان کی طرف دیکھنے لگی جو مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ حویلی کی ملازمائیں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں، دیکھو تو صحیح معصوم بنتی تھی اور اندر سے کتنی بدکردار نکلی، اب پتہ نہیں کس کا گناہ چھپانے کے لیے سلطان صاحب کا نام لے رہی ہے۔ بی جان نے بھی حقارت سے اپنی نظریں پھیر لیں اور کڑک کر بولی، سلطان دور ہٹ جاؤ اس گندگی سے، آج ہی اس لڑکی کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکالا جائے گا، ایسی بد چلن عورت کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔
کنیز کے کردار پر اٹھنے والی ان انگلیوں اور اپنی ماں کی زبان سے نکلنے والے زہریلے الفاظ نے جیسے سلطان کے اندر کے سوئے ہوئے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کنیز کو بالوں سے گھسیٹ کر باہر نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو اس کا صبر جواب دے گیا اور اس نے ایک ایسی دھاڑ ماری کہ پورا کوارٹر گونج اٹھا۔ رک جائیں سب! سلطان نے لپک کر کنیز کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس کی آنکھیں خون خوار ہو رہی تھیں اور لہجے میں ایک ایسا جاہو جلال تھا کہ سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں۔ اس نے اپنی ماں اور بی جان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہوئے بلند آواز میں اعلان کیا، خبردار جو کسی نے کنیز کے کردار پر انگلی اٹھانے کی ہمت کی، یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ بد کردار ہے، یہ میری بیوی ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس حویلی کا جائز وارث ہے۔ اس انکشاف پر جیسے حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ سلطان کی ماں کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا اور بی جان صدمے سے دیوار سے جا لگی، جبکہ ملازمائیں حیرت سے کھلے منہ لیے ایک دوسرے کو تکنے لگیں۔ سلطان نے کنیز کے کانپتے ہوئے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوبارہ بولا، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، یہ اس گھر کی بڑی بہو ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ مجھ سے بات کرے، لیکن آج کے بعد اگر کسی نے اسے ملازمہ کہا یا اس کی عزت پر حرف اٹھایا تو وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ کنیز نے حیرت اور آنسو سے بھری نظروں سے سلطان کے چہرے کو دیکھا، جسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس نے اسے اندھیروں میں دھکیلا تھا آج سب کے سامنے اسے اپنا رہا تھا۔ سلطان کے اس حیرت انگیز انکشاف نے حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر بی جان اور سلطان کی ماں کے چہروں پر چھائی حیرت چند ہی لمحوں میں شدید غصے اور حقارت میں بدل گئی۔ بی جان نے اپنے عصا زمین پر زور سے مارا اور ان کی آواز غصے سے کانپنے لگی۔ خاموش ہو جاؤ سلطان، ہوش کے ناخن لو، ایک نیچی ذات کی ملازموں کو اس حویلی کی بہو اور وارث کی ماں بننے کے خواب دکھا رہے ہو؟ کیا ہم مر گئے ہیں جو تم نے اپنی مرضی سے یہ کالا دھندا رچایا؟ حویلی کا ماحول پل بھر میں کسی میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ سلطان کی ماں جن کی مامتا اب خاندان کی ناک اور انا کے پیچھے دب چکی تھی آگے بڑھی اور سلطان کا بازو جھٹک کر چلائیں، یہ نکاح ہمیں منظور نہیں، اگر تم نے اسے بیوی مانا بھی ہے تو آج اسی وقت اسے طلاق دو، ہم اس گناہ کی نشانی کو اس حویلی کی چھت تلے پلنے نہیں دیں گے، یہ بچہ ختم کرنا ہوگا سلطان، ورنہ تم حویلی کے وارث نہیں کہلاؤ گے۔ کنیز جو سلطان کے پیچھے چھپی لرز رہی تھی یہ سن کر جیسے جیتے جی مر گئی، بچہ ختم کرنا ہوگا، اس کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اترے اور اس نے بے اختیاری میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا جیسے وہ اس ننھی جان کو ان سنگ دل اپنوں سے بچانا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں تھا اور وہ بار بار سلطان کے کرتے کا پلو پکڑ کر خاموش التجا کر رہی تھی۔ بی جان نے کڑک کر آخری فیصلہ سنایا، سلطان تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو اس لڑکی کو ابھی طلاق دے کر اس بچے کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرو اور اپنی اصل جگہ واپس آؤ، یا پھر بھول جاؤ کہ تم اس حویلی کے بیٹے ہو، ہم اس ملازمہ کے خون کو اپنے خاندان کی شجرہ میں شامل نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی توہین ہے۔ سلطان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس کی کنپٹیاں سلگنے لگیں اور اس نے کنیز کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کر لیا۔ طلاق؟ اس نے استزادیہ ہنسی ہنستے ہوئے دہرایا، آپ لوگ شاید بھول رہے ہیں کہ میں سلطان ہوں، میں فیصلے لیتا ہوں، کسی کے فیصلے مانتا نہیں ہوں، یہ بچہ میرا لہو ہے اور یہ لڑکی میری عزت جو اب اس حویلی کی چھت تلے ہی رہے گی۔ اگر آپ کو میرا فیصلہ قبول نہیں تو یاد رکھیے گا کہ سلطان اپنی انا کے لیے حویلی چھوڑ بھی سکتا ہے مگر اپنی اولاد کا سودا کبھی نہیں کرے گا۔ سلطان کی یہ دو ٹوک بات سن کر بی جان اور اس کی ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جبکہ حویلی کی دوسری ملازمائیں چھپ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ اب اس حویلی کا غرور جیتے گا یا سلطان کی ضد۔ سلطان کے لہجے میں ایسی وحشت اور کاٹ تھی کہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ اس نے اپنی ماں اور بی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک لہجے میں کہا، اگر اس حویلی میں میرے بچے کے خلاف ایک لفظ بھی بولا گیا یا کسی نے کنیز کو یہاں سے نکالنے یا اسے نقصان پہنچانے کی جرت کی تو یاد رکھیے گا کہ سلطان اپنی وراثت اور اس حویلی کو آگ لگانے میں ایک پل کی دیر نہیں کرے گا۔ میں اپنی اولاد کا خون نہیں بہاؤں گا بلکہ اس کا حق چھین کر اسے دوں گا۔ اس کی یہ کھلی دھمکی سن کر حویلی کے بڑوں کے پتے پانی ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان جتنا لاڈلا تھا اتنا ہی ضدی اور سر پھرا بھی تھا۔ بی جان اور سلطان کی ماں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مجبوری میں خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ کسی صورت اپنے اکلوتے وارث کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ حویلی کی ساکھ بچانے کے لیے بوجھل دل کے ساتھ ولیمے کے فنکشن کا بندوبست کرنے کا حکم دے دیا گیا تاکہ دنیا کی نظروں میں اس رشتے کو قانونی اور خاندانی رنگ دیا جا سکے۔ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں تو شروع ہو گئیں، رنگ برنگی روشنیاں لگیں اور مہنگے پکوانوں کی خوشبو پھیلنے لگی، مگر کنیز کے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔
سلطان نے اسے بیش قیمت جوڑا اور زیورات تو پہنا دیے، لیکن حویلی والوں کی نظروں میں وہ آج بھی وہی بد کردار ملازمہ تھی جس نے ان کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ جب وہ بھاری اور روسی لباس پہن کر تقریب میں آئی تو حویلی کی عورتیں اور خاندان کی دوسری خواتین اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، سرگوشیاں زہر بن کر اس کے کانوں میں اتر رہی تھیں۔ دیکھو تو صحیح، گناہ کو چھپانے کے لیے کیسا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ ملازمہ ہو کر مالکن بننے چلی ہے، اس کا کردار تو پہلے سے ہی مشکوک ہے۔ کنیز اسٹیج پہ بیٹھی ان زہریلے جملوں کی تاب نہ لا سکی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے مہنگے لباس پر گرنے لگے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ زیورات اور ریشمی لباس دراصل اس کی بے عزتی کی زنجیریں ہیں۔ سلطان اگرچہ اس کے برابر میں فاتحانہ انداز میں بیٹھا تھا، مگر وہ یہ بھانپنے میں ناکام رہا کہ جس لڑکی کو اس نے دنیا کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا، اس کے اپنوں ہی نے اس کی نظروں میں کتنا گرا دیا ہے۔ حویلی کی ملازمائیں جو کبھی اس کی سہیلیاں تھیں اب اس سے دور بھاگتی تھیں اور اسے حقارت سے دیکھتی تھیں۔ کنیز کو لگ رہا تھا جیسے وہ ایک سنہرے قید خانے میں بند ہو گئی ہے، جہاں اسے چھت تو مل گئی مگر عزت اور سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے تھے۔ ولیمے کی تکا دینے والی تقریب اور لوگوں کی زہریلی سرگوشیوں کے بعد وہ سرخ بھاری روسی جوڑے میں ملبوس کمرے میں بیٹھ کے ایک کونے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ زیورات کا بوجھ اس کے نحیف وجود پر منو بھاری تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ بوجھ ان تہمتوں کا تھا جو آج حویلی کی دیواروں نے اسے دی تھی۔ کمرے میں گلابوں کی مہک رچی ہوئی تھی مگر اسے اس خوشبو میں بھی اپنی بربادی کی بو آ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور سلطان فاتحانہ مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سلطان کی نظروں میں آج ایک عجیب سی شدت اور ملکیت کا احساس تھا، جیسے اس نے آخری کار اپنی ضد پوری کر لی ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس کے گھونگھٹ کو آہستہ سے پیچھے سرکایا۔ آج سے تم صرف میری ہو کنیز، دنیا کی نظروں میں بھی اور قانون کی نظروں میں بھی، سلطان نے نہایت نرمی اور محبت بھرے لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ اس کے لمس میں آج وہ درندگی نہیں بلکہ ایک جنونی طڑپ تھی جو اپنی تمام تر شدتیں اس پر نچھاور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے کو چومنا چاہا مگر جیسے ہی سلطان کا چہرہ اس کے قریب آیا، کنیز نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھ سے دور رہیں سلطان صاحب، یہ نکاح، یہ زیور، یہ لال جوڑا، یہ سب میری نظر میں میری بے عزتی کے اشتہار ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ سلطان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ کنیز کی آنکھوں سے نفرت کے انگارے برس رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھے نام دے کر مجھ پر احسان کیا ہے؟ آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ جس حویلی میں سر اٹھا کر چلتی تھی آج وہاں کی ہر ملازمہ مجھے بدکار سمجھتی ہے۔ آپ کی یہ شدتیں، یہ محبت میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ سلطان نے اس کی نفرت کو محسوس کیا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے قرب ابھرا مگر پھر اس کی مردانہ انا نے سر اٹھایا۔ اس نے زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور دھاڑ کر بولا، تمہیں میری محبت قبول کرنی ہوگی کنیز، میں نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، میں تمہارا شوہر ہوں اور اس بچے کا باپ۔ مگر کنیز کی آنکھیں موند لیں جیسے وہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی ہوں، اور سلطان کی دی ہوئی اس قربت سے دور ہونے کے لیے بیڈ کے دوسرے سرے پر جا بیٹھی۔ اس رات کمرے میں موجود وہ مہکتے پھول ان دونوں کے درمیان حائل نفرت کی اس خلیج کو کم نہ کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنیز کی طبیعت کی ناسازی اب ایک مستقل عذاب بنتی رہی تھی۔ اس کا نحیف وجود اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا تھا اور اوپر سے حویلی والوں کی طنز اور نفرت نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ وہ ابھی خود ایک بچی تھی، جس عمر میں لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں اور گڑیوں سے کھیلتی ہیں، اس عمر میں اسے مامتا کے ان کٹھن مراحل سے گزرنا پڑ رہا تھا جن کی اسے رتی برابر سمجھ بھی نہیں تھی۔ بے چینی اور گھبراہٹ اس کے اعصاب پر سوار رہتی اور جب بھی سلطان کمرے میں داخل ہوتا اس کا سارا غصہ اور لاچارگی ایک طوفان بن کر پھٹ پڑتی۔ ایک شام جب سلطان کام سے واپس آیا اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کا تپتا ہوا ماتھا چھونا چاہا تو کنیز نے دیوانہ وار اسے پیچھے دھکیلا۔ دور ہو جائیں مجھ سے، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ میری زندگی جہنم بنا کر اب میرا حال پوچھنے آئے ہیں؟ اس کی آواز میں ہچکیاں اور دہائیاں تھیں اور وہ تڑپ کر بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ سلطان نے اسے سنبھالنے کے لیے بازو سے تھاما تو کنیز نے بے اختیاری میں اسے چھوٹے چھوٹے مکے اس کے چوڑے سینے پر برسانے لگی۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور پوری قوت سے سلطان کو مار رہی تھی، جیسے وہ اپنی تمام تر اذیت کا بدلہ اس کے وجود سے لینا چاہتی ہو۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری پڑھائی، میرا بچپن، میری عزت، سب کچھ چھین لیا آپ نے۔ سلطان خاموشی سے کھڑا اس کی یہ بے جان مکے سہتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آج غصہ نہیں بلکہ گہرا دکھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کم عمر لڑکی کے ساتھ اس نے جو کیا اس کا ازالہ یہ محل اور زیورات کبھی نہیں کر سکتے۔
کنیز مارتے مارتے نڈھال ہو گئی اور آخرکار سلطان کے سینے سے لگ کر ہی پھٹ پڑی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ بے چینی میں اپنا سر دائیں بائیں مارتی اور پھر بار بار ایک ہی بات کہتی، مجھے میرا پرانا آپ لوٹا دیں، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میں مر جاؤں گی سلطان صاحب، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ سلطان نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کنیز کا جسم مسلسل لرز رہا تھا۔ اس کم عمری میں بے چینی نے اسے ایک ایسا باغی بنا دیا تھا کہ اب اسے سلطان کی محبت بھی زہر لگتی تھی۔ حویلی کے در و دیوار میں کنیز کے خلاف نفرت کی آگ اب بھی سلگ رہی تھی، خاص طور پر سلطان کی ماں کے دل میں، جو اس ملازمہ کو اپنے خاندان کے ماتھے کا کلنک سمجھتی تھی۔ 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور کنیز کا وجود اس بھاری پن اور کم عمری کی نکاہت سے مزید بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ اب بمشکل چل پاتی تھی اور ہر قدم پر اسے سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ ایک دوپہر جب سلطان کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، سلطان کی ماں نے موقع پا کر کنیز کو نیچے بلانے کا حکم دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کنیز کی حالت ایسی نہیں کہ وہ سیڑھیاں اتر سکے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر اسے باورچی خانے کے کام کا بہانہ بنا کر بلوا بھیجا۔ کنیز ڈرتی اور لرزتی ہوئی دیوار کا سہارا لیتی سیڑھیوں کے پاس آئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر حکم کی تعمیل کرنا اس کی مجبوری تھی۔ ابھی وہ پہلی ہی سیڑھی پر قدم رکھنے لگی تھی کہ سلطان کی ماں، جو پہلے سے وہیں موجود تھیں، انہوں نے نہایت ہی صفائی سے فرش پہ گرا ہوا پانی یا کوئی چکنی چیز اس کے راستے میں کر دی۔ جیسے ہی کنیز نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا، اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ ایک جھرجھری لے کر ہوا میں لہرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، اس کا بھاری وجود سیڑھیوں سے پھسلتا ہوا نیچے کی طرف گرا۔ ایک زوردار چیخ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائی اور خاموشی کو چیرتی چلی گئی۔ وہ تڑپ کر آخری سیڑھی پر آ گری۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے سفید پڑ چکا تھا اور پیٹ میں اٹھنے والے مروڑ نے اسے دوہرا کر دیا تھا۔ سلطان کی ماں دور کھڑی سرد میری سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ذرا برابر بھی ملال نہ تھا، بلکہ ایک شیطانی سکون تھا کہ شاید اب یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ان کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ کنیز نے بے بسی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں سلطان پکارا، مگر اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے سفید لباس پر خون کے سرخ دھبے نمایاں ہونے لگے، جس نے حویلی میں موجود دیگر ملازماؤں کے ہوش اڑا دیے۔ 7ویں مہینے میں اس حادثے نے نہ صرف اس ننھی جان بلکہ کنیز کی اپنی جان کو بھی موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ پورے گھر میں افراتفری مچ گئی، مگر سلطان کی ماں وہیں کھڑی اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں سلطان بدحواسی کے حالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کی گہری لہریں نمایاں تھیں۔ اندر آپریشن تھیٹر میں کنیز زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ 7ویں مہینے میں اس حادثے نے سب کچھ تہہ و بالا کر دیا تھا۔ گھنٹوں کی طویل جدوجہد کے بعد جب لیبر روم کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر کے چہرے پر تھکن اور سنجیدگی کے گہرے سائے تھے۔ ڈاکٹر نے سلطان کے قریب آ کر ایک گہرا سانس لیا اور بتایا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، ایک بیٹا ہے، لیکن پری میچور وقت سے پہلے ہونے کی وجہ سے اس کی حالت بہت نازک ہے اور اسے فوری طور پر انکیوبیٹر نرسری میں شفٹ کیا جائے گا۔ اس کا بچنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ سلطان کے لیے یہ خبر جہاں ایک طرف سکون کا باعث تھی، وہیں ڈاکٹر کے اگلے لفظ اس کے پیروں تلے سے زمین نکالتی تھیں۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر نہایت افسوس کے ساتھ بتایا کہ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے کنیز کے اندرونی اعضاء کو اس قدر شدید نقصان پہنچا ہے اور خون کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں اس کا رحم یوٹرس نکالنا پڑا ہے۔ سلطان صاحب، مجھے افسوس ہے کہ آپ کی بیوی اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ یہ ان کا پہلا اور آخری بچہ ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کی زبان گنگ ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ شخص جس نے اپنی اونا اور ہوس کی خاطر اس کم عمر لڑکی کا بچپن چھینا تھا، آج اسی کی وجہ سے وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ادھوری ہو گئی تھی۔ اس کی مردانہ انا آج اس حقیقت کے سامنے ڈھیر ہو رہی تھی کہ اس نے کنیز کا سب سے بڑا اعزاز چھین لیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جب کنیز کو ہوش آیا تو اس کی آنکھیں بے بسی سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگیں۔ اس کا وجود درد سے پھٹ رہا تھا۔ سلطان دبے قدم اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر کنیز کی بوجھل نظریں جب اس سے ملیں تو ان میں وہی پرانی نفرت اور ایک نیا قرب تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا تو پیدا ہو گیا ہے، مگر وہ اب دوبارہ کبھی یہ سکھ نہیں پا سکے گی، تو اس کی سسکیاں پورے وارڈ میں گونجنے لگیں۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سلطان کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ اس نے اس حال میں اسے کیوں پہنچایا۔ وہ کم عمر لڑکی جو ابھی خود جینا سیکھ رہی تھی، آج ایک ایسے روگ کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کر دی گئی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ سلطان خاموشی سے اس کے سرہانے کھڑا اپنی ماں کی اس گھناؤنی سازش اور اپنی غلطیوں کی قیمت ادا کر رہا تھا، جبکہ نرسری میں اس کا بیٹا زندگی کی آخری سانسوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وقت کے گرد نے
ماضی کے ان تمام تلخ زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا جو کسی زمانے میں حویلی کی سنگلاخ دیواروں نے کنیز کی روح پر لگائے تھے۔ اب کئی سال بیت چکے تھے اور وہ ایک بالکل نئی دنیا میں، دیار غیر کے ایک پرسکون اور خوبصورت شہر میں اپنی زندگی کی نئی بنیادیں رکھ چکے تھے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں اور کھلی فضاؤں نے کنیز کے چہرے پر وہ رونق لوٹا دی تھی جو برسوں پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ سلطان اب وہ پہلے والا کٹھور اور مغرور انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اپنی محبت اور پچھتاوے کی آگ میں تپ کر وہ ایک نرم دل اور بے حد خیال رکھنے والا شوہر بن چکا تھا۔ ان کے گھر کے چھوٹے سے سبزہ زار میں ایک دبلا پتلا معصوم مگر بے حد شرارتی بچہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ یہ ان کا بیٹا ارمغان تھا جو وقت سے پہلے بیدار ہونے کی وجہ سے جسمانی طور پر اب بھی تھوڑا کمزور اور نحیف تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت اور شرارت رقص کرتی تھی۔ وہ پورے گھر میں اپنی توتلی باتوں اور کہکہوں سے رنگ بھر دیتا تھا۔ کنیز اسے دور سے دیکھتی تو اس کے لبوں پر ایک تشکر بھری مسکراہٹ آ جاتی۔ ارمغان دوڑتا ہوا آیا اور اپنی ماں کے دوپٹے سے لپٹ گیا۔ مما دیکھو، پاپا نے مجھے پکڑ نہیں پا رہے، میں کتنا تیز بھاگا۔ اس کی معصومیت پر کنیز نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ اسی لمحے سلطان ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے لان میں داخل ہوا اور اپنی زندگی کے ان دو سب سے قیمتی اثاثوں کو دیکھ کر اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ وہ کنیز کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ جو اب صرف تحفظ دینا چاہتا تھا۔ کنیز نے سلطان کی طرف دیکھا، ان کی نظریں ملیں تو ماضی کی تمام تلخیاں ایک پل میں دھل گئیں۔ اگرچہ کنیز ارمغان اب بھی دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن ارمغان کی صورت میں اسے وہ کائنات مل گئی تھی جس نے اس کی گود اور زندگی دونوں کو حیران کر دیا تھا۔ سلطان نے جھک کر ارمغان کو اپنی گود میں اٹھایا اور کنیز کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، شکریہ کنیز، مجھے معاف کرنے اور میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ کنیز نے سر اس کے شانے پر ٹکا دیا اور دور افق پر ڈوبتے سورج کی لالی کو دیکھنے لگی۔ اب وہاں نہ کوئی خوف تھا، نہ حویلی کی وہ زہریلی سرگوشیاں اور نہ ہی کوئی طبقاتی فرق۔ وہاں صرف وہ تینوں تھے، ان کی اپنی چھوٹی سی خوبصورت دنیا اور ایک لامتناہی سکون۔ یہ ان کی زندگی کا وہ باب تھا جہاں ہر دکھ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ایک نئی خوشحال زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ حویل کی وہ اونچی دیواریں جو کبھی سلطان کی ماں کے تکبر اور سازشوں کا گڑھ تھیں، اب کسی پرانے قبرستان کی طرح خاموش اور اجاڑ ہو چکی تھی۔ کنیز اور سلطان کے ملک چھوڑنے کے بعد حویلی کی رونقیں جیسے روٹھ گئی تھی۔ سلطان کی ماں، جنہوں نے اپنی انا کی خاطر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی اور اپنے ہی پوتے کو منہ کے موت میں دھکیلا تھا، اب اسی حویلی کے ایک اندھیرے کمرے میں تنہائی کا شکار تھی۔ ان کا انجام بھی کسی عبرت سے کم نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جوڑوں میں ایک ایسی تکلیف شروع ہوئی کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے کنیز کو سیڑھیوں سے گرا کر معذور کرنا چاہا تھا۔ اب وہی ملازمائیں جنہیں وہ حقارت سے دیکھتی تھی ان کے پاس آنے سے کتراتی تھی، کیونکہ ان کے مزاج کی کڑواہٹ نے سب کو دور کر دیا تھا۔ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھی اسی راستے کو تکتی رہتی جہاں سے ان کا اکلوتا بیٹا انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک رات جب حویلی میں سناٹا طاری تھا، انہیں کمرے کی خاموشی میں کنیز کی وہ چیخیں اور سسکیاں سنائی دینے لگیں جو برسوں پہلے اسی حویلی میں گونجتی تھیں۔ انہیں محسوس ہوتا جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ پچھتاوے کی آگ نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ انہوں نے کئی بار سلطان کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان کا نمبر ہمیشہ بند ہی ملتا تھا۔ وہ اپنے پوتے کی ایک جھلک دیکھنے کو بھی ترس گئی تھیں، وہی پوتا جسے وہ کبھی ختم کرنا چاہتی تھیں۔ آخر کار وہ اسی بستر پر مفلوج ہو کر رہ گئیں جہاں نہ کوئی ان کا غرور کام آیا اور نہ ہی وہ خاندانی جاہ و جلال۔ وہ جس وارث کے خون کی پاکیزگی کی باتیں کرتی تھی، آج اسی وارث کی کمی انہیں جیتے جی مار رہی تھی۔ حویلی کے لوگ کہتے تھے کہ بڑی بی بی اب دیواروں سے باتیں کرتی ہیں اور معافیاں مانگتی رہتی ہیں، مگر اب معافی دینے والا کوئی بھی وہاں نہ تھا۔ ان کا انجام اس بات کی گواہی تھا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور انسان اپنی ہی بنائی ہوئی اس نفرت کی آگ میں جل کر ہمیشہ کے لیے راکھ ہو جاتا ہے۔